چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایسٹ دہلی کے اسکول کی کلاس روم میں توہین آمیز مذہبی مبینہ ریمارکس پر ایک سرکاری اسکول کی ٹیچر کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ پولیس کے ایک سینئر آفیسر نے کہا کہ مذکورہ ٹیچرز نے پچھلے ہفتے گاندھی نگر علاقے کے ایک سرکاری اسکول کی کلاس روم میں ایک مخصوص کمیونٹی پر مبینہ ریمارکس کیے تھے۔ آفیسر نے مزید کہا کہ پولیس کو شکایت موصول ہوئی، معاملہ گاندھی نگر پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے، تحقیقات جاری ہیں۔ سابق سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی عبداللہ اعظم کے پیدائشی سرٹیفکیٹ معلوم پیر کو وکیل دفاع نے التوا کی درخواست دی، پھر استغاثے نے عدالت میں اعتراض داخل کیا۔ کیس کی سماعت کرتے ہوئے عدالت نے دلائل کا آخری موقع دیتے ہوئے سماعت کے لیے 1 ستمبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ممتا سنگھ نے کہا ہے کہ برج منڈل کی شوبھا یاترا کے سلسلے میں کچھ تنظیموں کی طرف سے دی گئی کال پر کسی بھی تنظیم کو اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن ضلع میں جل ابھیشیک لگاتار ہوا۔ ہر پیر کو جل ابھیشیک کیا جاتا ہے۔ گزشتہ پیر کو بھی مندر میں 250 سے 500 لوگوں نے جل ابھیشیک کیا تھا۔ اسی ایپیسوڈ میں اس بار بھی مقامی لوگوں کی طرف سے نالہیشور مندر میں جل ابھیشیک کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ ادھر سپریم کورٹ میں تبدیل مذہب کے مبینہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے، جہاں مولانا نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے آخری رسومات میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، لہذا ضمانت کی شرائط میں تبدیل کی جائے، جسے سپریم کورٹ نے قبول کر لیا ہے اور انہیں اپنے بھائی کے آخری رسومات میں شرکت کے لیے ریلیف دیا گیا ہے۔ تاہم اتر پردیش حکومت نے کلیم صدیقی کی ضمانت منسوخ کرنے کی مانگ کی ہے۔ ناظرین، تشدد سے متاثرہ منی پور میں پیر کی رات فائرنگ کا ایک اور واقعہ سامنے آیا۔ اس میں کسی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ فائرنگ کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ رات 9:30 بجے کے قریب فائرنگ رک گئی تھی۔ چین نے اپنے نئے اور نقشے کا نیا ایڈیشن جاری کیا ہے، جس کے بعد تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ دراصل چین نے ہندوستان کے اروناچل پردیش، آکسائی چین، تائیوان اور جنوبی بحر چین کو اپنے علاقے میں دکھایا ہے۔ اس کے بعد ہندوستان نے کہا ہے کہ اروناچل پردیش ہمیشہ ہندوستان کا اٹوٹ حصہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ادھر چین نے حال ہی میں اپنے ملک کا ایک نیا نقشہ جاری کیا، جس میں اس نے ہندوستان کے کچھ علاقوں پر دعویٰ کیا ہے۔ NDTV کو دیے گئے ایک انٹرویو میں وزیر خارجہ نے کہا کہ چین کو ایسے نقشے جاری کرنے کی عادت ہے، حالانکہ اپنے آفیشیل نقشے میں دیگر ممالک کے علاقوں کو شامل کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایس جے شنکر نے کہا کہ چین نے ان علاقوں کے ساتھ اپنا نقشہ جاری کیا جب اس کا ہی نہیں ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر ان سے دیگر پسماندہ طبقات OBC کے لیے الگ کوڈ طے کر کے قومی مردم شماری کرانے کی درخواست کی ہے۔ بگیل نے وزیر اعظم کو لکھے مکتوب میں کہا کہ گزشتہ اپریل میں نے آپ سے چھتیس گڑھ کے دیگر پسماندہ طبقات کو 27% ریزرویشن فائدہ دینے اور اس موضوع کو آئین کے 9ویں شیڈول میں شامل کرنے کی درخواست کی تھی۔ آپ متفق ہوں گے کہ صدیوں سے سماجی و سیاسی حقوق سے محروم بڑی آبادی کو آئین کے تفویض کردہ مساوات اور سماجی انصاف کی روح کے مطابق ریزرویشن کا فائدہ دیا جانا ضروری ہے۔ ادھر سکم میں آئندہ سال اسمبلی انتخاب ہونے والے، اس تعلق سے سبھی پارٹیوں کی سرگرمیاں بھی تیز ہو چکی ہیں، لیکن BJP کے حالات بہت اچھے معلوم نہیں پڑ رہے۔ دراصل گنگٹوک سے BJP رکن اسمبلی YT لیچا نے دعویٰ کیا کہ اگر پارٹی سکم اسمبلی کا انتخاب تنہا لڑتی ہے تو وہ 500 ووٹ بھی حاصل نہیں کر پائے گی۔ دراصل لیپا برسر اقتدار سکم کرانتی کاری مورچہ SKM کے ساتھ BJP کی اتحاد کی وکالت کر رہے، جبکہ پارٹی نے SKM سے رشتہ توڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، منی پور اسمبلی کا اجلاس آج بہت امیدوں کے ساتھ شروع تو ہوا، لیکن زوردار ہنگامے کی وجہ سے کچھ ہی دیر بعد غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، یعنی تشدد زدہ منی پور کو اسمبلی اجلاس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ اتر پردیش کے متھرا میں شاہی عیدگاہ مسجد کرشنا جنم بھومی کے قریب تجاوزات ہٹانے کی مہم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ درخواست گزار کو سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں ملا۔ سپریم کورٹ نے انسداد تجاوزات مہم پر پابندی لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کو نچلے عدالت سے رجوع کرنے کو کہا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ درخواست گزار نچلے عدالت میں زیر التوا معاملے میں اپنا موقف پیش کرے اور عدالت میرٹ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کرے۔ ادھر بہار میں ذات پر مبنی مردم شماری کی مخالفت کرتے ہوئے مرکزی حکومت نے ایک حلف نامہ داخل کیا تھا، جس کے پیرا 5 میں کہا گیا تھا کہ مردم شماری جیسا عمل صرف اور صرف مرکزی حکومت ہی کرا سکتی ہے۔
مرکزی حکومت نے اب اپنے اس حلف نامے کو واپس لے لیا اور نیا حلف نامہ داخل کیا ہے۔ مرکز نے ترمیم شدہ حلف نامے میں کہا کہ پیرا 5 کو نادانستہ طور پر شامل کیا گیا تھا۔ اس پیرا میں کہا گیا تھا کہ مردم شماری یا مردم شماری جیسی کوئی کارروائی ریاستی حکومت نہیں کرا سکتی۔ ادھر سعودی ڈرائیور دانیہ عقیل نے باجا پولینڈ میں دوسرے اور آخری دن ڈیزرٹ کار ریلی ورلڈ کپ کے 5ویں راؤنڈ میں T3 کیٹیگری میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ اس کیٹیگری میں 44.22 کلومیٹر سفر طے کیا گیا۔ ادھر آذربائیجان نے قاراباغ کے بارے میں فرانسیسی وزیر خارجہ کیتھرین کولونا کے بیانات پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ آذربائیجان کی وزارت خارجہ کے ترجمان آئے خان زادے نے فرانسیسی وزیر خارجہ کیتھرین کولونا کے آذربائیجان مخالف خیالات کے حوالے سے ایک تحریری بیان دیا، جس نے دعویٰ کیا کہ آذربائیجان کی قاراباغ پالیسی غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے۔ ادھر نائجر میں حالیہ تشدد حملوں نے گزشتہ ماہ 20,000 سے زیادہ افراد کو اندرونی طور پر بے گھر کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین نائجر کی نمائندے ایمانویل گیگناک نے اقوام متحدہ کی جینیوا دفتر میں ہفتہ وار پریس کانفرنس میں 26 جولائی کو فوجی بغاوت ہونے والے نائجر کی صورتحال کے بارے میں جائزات پیش کیے تھے۔ ادھر ناظرین گرامی، روسی صدر ولادیمیر پوتن نے بھارت میں ہونے والے G20 ممالک کے سربراہی اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی۔ روسی صدارتی محل کرملن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق صدر پوتن G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت نہیں جائیں گے۔ G20 اجلاس میں روس کی نمائندگی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کریں گے۔ ادھر لیبیا میں ارکان پارلیمان، ماہرین تعلیم اور تحریک پسندوں نے لیبیائی وزیر خارجہ نجلا منقوش کے گزشتہ ہفتے اٹلی میں اسرائیلی ہم منصب ایلی کوہن سے ملاقات کرنے پر برطرفی کے بعد اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پارلیمانی ارکان، لیبیا کے اعلیٰ کونسل کے ارکان، ماہرین تعلیم اور تحریک پسندوں نے ایک مشترکہ بیان میں اس واقعے کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ صہیونی اقتدار سے خفیہ رابطہ کرنا ملکی قوانین کے تحت ایک جرم ہے، لہٰذا اس واقعے کی ملکی عدلیہ تحقیقات کرائے۔ ادھر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ریاست فلوریڈا میں طوفان اڈائیلیا کے ممکنہ اثرات کے پیش نظر ہنگامی حالت نافذ کرنے کے فیصلے کی منظوری دے دی ہے۔ ادھر ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوجیوں نے مقبوضہ مغربی کنارے کے بعض علاقوں میں 32 فلسطینی باشندوں کو گرفتار کر لیا، جن میں سابقہ اسیر بھی شامل تھے۔ اسیران انجمن برائے فلسطین کے مطابق اسرائیلی قوتوں نے مغربی کنارے کے شہروں الخلیل، بیت لحم، رام اللہ، نابلس، قالقیلیہ اور جنین نامی شہروں میں سابقہ اسیروں سمیت 32 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ ادھر مصر نے کہا ہے کہ النہضہ بیراج المعروف دی گرینڈ ایتھوپین رینیسانس ڈیم کے بارے میں ایتھوپیا کے موقف میں کوئی ٹھوس تبدیلی نہیں ہوئی۔ مصر وزارت آبپاشی نے دارالحکومت قاہرہ میں منعقدہ نہضہ بیراج نئی مذاکراتی دور کی تکمیل کے بعد تحریری بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قاہرہ مذاکراتی دور نہضہ بیراج میں پانی کی بھرائی اور پیداوار کے اصول و ضوابط پر سمجھوتے کی خاطر اور مصر، سوڈان اور ایتھوپیا کے وفود کی شرکت سے منعقد ہوا ہے۔ مذاکراتی دور مکمل ہو گیا ہے، تاہم اس میں ایتھوپین فریق کے موقف میں کوئی ٹھوس تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ادھر ظالم اسرائیل کے وزیر خزانہ بزالل سموٹرچ نے کہا ہے کہ امریکہ خود منافق ہے، وہ اسرائیل کو اخلاق اور انسانی حقوق کا درس نہیں دے سکتا۔ انتہائی دائیں بازو کے حامی وزیر خزانہ بزالل سموٹرچ نے اسرائیل ریڈیو پر فلسطینیوں کی حق تلفیوں کے موضوع پر واشنگٹن انتظامیہ کی اسرائیلی حکومت پر تنقیدوں کا جائزہ لیا تھا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل